میں ہوں ثنا عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ثنا's کچن۔ آج میں آپ کے لیے ڈش بنانے جا رہی ہوں، وہ ہے پیزا سینڈوچ۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں اس کو، اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ چلیں ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیزا سینڈوچ بنانے کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے، اس میں مجھے ½ kg قیمہ چاہیے، ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ لیا میں نے چھوٹے کیوبس میں کاٹ لیا ہے، ایک ٹماٹر لیا تھا اس کو چھوٹے کیوبس کر لیے تھے، اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز، اس کو بھی میں نے آملیٹ کے سائز کا کاٹ لیا تھا۔ جو ٹماٹر لیا تھا اس کو ہی میں نے وہ چھوٹے پیسز کر کے، اور شملہ مرچ کو میں نے چھوٹے پیس کر کے تھوڑے الگ سے رکھ لیے ہیں۔ گارلک میں نے 4 سے 5 جوے لیے ہیں، اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے۔ گارلک پاؤڈر میں نے لیا ہے ½ ٹی اسپون، جنجر پاؤڈر ہے ½ ٹی اسپون، بلیک پیپر ہے، کالی مرچ ½ ٹی اسپون، اور زیرہ پاؤڈر بھی ½ ٹی اسپون ہے۔ نمک ہم ½ ٹی اسپون یوز کریں گے۔ لال مرچ کا پاؤڈر بھی ہمیں ½ ٹی اسپون چاہیے۔ پیزا سوس ہمیں چاہیے، اس کی ریسیپی میں اپلوڈ کروں گی بہت جلدی، اور یہ ایک سیکرٹ سوس ہے جو میں نے سینڈوچ میں یوز کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ پیزا سوس اور یہ والی سوس دونوں کی ریسیپیز میں ضرور شیئر کروں گی 1-2 دنوں میں۔ آئل ہمیں چاہیے حسب ضرورت، اور پانی بھی ہمیں حسب ضرورت چاہیے۔ کہ سلائس میں نے 6 عدد لیے ہیں، آپ کو جتنی آپ کو ضرورت ہو، جتنے آپ سینڈوچ بنانا چاہیں آپ بریڈ اس حساب سے لے لیں، اور چکن بھی آپ اس حساب سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس فوٹو کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو چیزیں آسانی سے پتہ لگ جائیں۔ 3 ٹیبل اسپون آئل میں نے جو گارلک تھا اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا گارلک کا تو میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا۔ چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ چکن کا پانی خشک ہو جائے اور چکن اپنا کلر بھی چینج کر لے۔ اس کو میں نے ابھی فرائی ہونے رکھا ہے، اس کو فرائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں چکن کے قیمے نے اپنا کلر چینج کر لیا تھا، اور اس میں نے پانی نہیں ڈالا تھا، یہ چکن کے قیمے کا ہی پانی ہے۔ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا کیونکہ قیمہ زیادہ گلنے میں ٹائم نہیں لیتا۔ اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے اندر میں نے جو شملہ مرچ اور ٹماٹر باریک چوپ کیے ہوئے تھے وہ ڈال دیے تھے۔ 2 سے 3 منٹ ان کو ہم فرائی کریں گے۔ پھر اس کے اندر اب جب اس کا پانی خشک ہو گیا فرائی ہو کے، تو جو ½ ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر تھا وہ ڈالا ہے۔ آپ کو ویڈیو میں کم نظر آیا ہوگا، لیکن میں نے اس کے بعد چیک کیا تھا تو مجھے تھوڑی نمک مرچ کم لگی تھی، تو میں نے اس لیے آپ کو ½ ٹی اسپون کا آئیڈیا بتایا ہے۔ لال مرچ اور نمک ڈال کے اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے۔ جو جنجر پاؤڈر، گارلک پاؤڈر، کالی مرچ اور زیرہ پاؤڈر تھا وہ شامل کر دیں گے۔ اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ قیمہ آلریڈی گل چکا ہے۔ اس میں اب ہم نے صرف مسالے وغیرہ مکس کرنے ہیں۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون کیچپ کے ڈالتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں، اور کیچپ میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح اور مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ پانی کی مقدار آپ اپنے آئیڈیا سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ دیکھیں مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں، اور جو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائی ہونے کے قریب ہے تقریباً۔ جب آپ کو لگے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس کو کوئلے سے ہلکا سا سٹیم دیا تھا کہ اس میں ذرا سموکی سا ٹیسٹ آئے گا کوئلے کا۔ اس میں آپ نے فوائل پیپر رکھ کے اس کے اوپر کوئلہ رکھنا ہے، اور اس کے اوپر 1-2 قطرے
ऑयल के गिरा के इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है ताकि कोयले की खुशबू इसके अंदर आ जाएगी सारी। ये देखिए मैंने ढक्कन रख के इसको उठा लिया और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हम कोयला निकाल लेते हैं इससे और चिकन कीमे को हम 1 से 2 मिनट फुल तेज़ आग पे पका लेंगे और फिर इसको निकाल लेते हैं। जी तो हमारा सारा कुछ रेडी हो चुका है। अब सैंडविच की असेंबलिंग करते हैं। टोस्ट पे मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी अच्छी तरह से, और फिर उस टोस्ट को मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा ग्रीस करके उसके ऊपर रख दिया था। उसके ऊपर चिकन लगाया। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप कम डालना चाहते हैं कम डाल लें, लेकिन चिकन इतनी ही मिकदार में अच्छा लगेगा इसमें। चिकन डालने के बाद इस पे जो येलो कलर की मैं आपको सॉस दिखाई थी वो डालेंगे। आप अपने आइडिया से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस सॉस डालने के बाद दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और इसको उसके ऊपर रख देंगे। नीचे वाली साइड पे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे और इसके ऊपर हम शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो क्यूब्स की शक्ल में, छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटे थे, वो इसके ऊपर रखेंगे। अगर आप टमाटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे हरी प्याज की या हरी शिमला मिर्च अगर आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कुछ भी ऐड कर लें। अगर आप ऑलिव्स डालना चाहते हैं आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। मशरूम वगैरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस पर। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर चीज़ का एक स्लाइस रख देंगे। चीज़ की भी मकदार अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ तो आप इस पर 2 स्लाइसिस भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हल्का सा मिक्स हर्ब डाला था मैंने, और इसके ऊपर ढक्कन रख के मैंने इसको हल्की आग पे रख दिया था। ये देखें चीज़ मेल्ट होकर कितनी प्यारी लग रही है। सैंडविच की शक्ल भी बहुत खूबसूरत बन गई है। इसकी आपने आग बिल्कुल हल्की करनी है क्योंकि नीचे से सैंडविच जल सकता है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब आप इसको हल्की आग पे रखेंगे तो ये खुद ही बहुत क्रिस्पी सी शक्ल हो जाएगी। ये देखिए हमारे सैंडविच तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे ये, और चीज़ भी मुझे जब मैंने एक स्लाइस डाला था तो कम लग रही थी, मैंने इसके बाद और डाली थी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी सैंडविच है ये। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।